السلام علیکم پیارے دوستو بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ آج 25 جولائی ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ تو موسم اچھا ہے، باہر لان میں بیٹھ کے تو چائے پی رہا ہوں، اور میں نے کہا آپ کے ساتھ گپ شپ لگاؤں۔ بات یہ ہے کہ آج بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس حکومت کو آئینہ دکھایا ہے، اور ایک ایک بات بتائی ہے کہ کس طرح یہ سلیکٹڈ حکومت کو لایا گیا۔ ایک ایک اس نے بات بتائی ہے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت کو کس طریقے سے لایا گیا، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح ہر ادارے کو تباہ کیا گیا۔ آپ یقین کریں دوستو، اگر آپ ایک سیریس اور سنجیدہ انسان ہیں نا، اور پولیٹیکل پارٹی سے بالا ہیں، نہ آپ نون لیگ کے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے ہیں، نہ پی ٹی آئی کے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ یار اس ملک میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نئے حکمران جو آئے ہیں تو کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تو آپ کا سوال ہوگا بگ زیرو۔ یعنی کہ کسی چیز میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ جو آپ محسوس کریں، خود ہی محسوس کریں، کسی کے بتانے کے بغیر خود محسوس کریں کہ جناب اگر آپ باہر نکلیں تو آپ کو سڑکیں تعمیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں، یا آپ کوئی چیز لینے جائیں تو آپ کو چیز کوئی سستی مل رہی ہو، یا آپ کو کسی طرح کی بھی کوئی تبدیلی آئی ہو۔ اچھا، لیکن میں یہ ابھی مراد سعید صاحب کی یہ بلاول بھٹو کے بعد ہمیشہ مراد سعید آتا ہے، پتہ نہیں ہے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ بھئی بلاول بھٹو تو اپنی بات کرتا ہے اور اپنے ابو کی بات کرتا ہے، تو یہ مراد سعید کس کی بات کرتا ہے کہ یہ اپنے ابو کی بات کرے؟ یہ کس حیثیت سے آتا ہے بھائی؟ کس حیثیت سے آتا ہے؟ یہ وزیر اطلاعات بھی نہیں ہے، یہ تو وزیر مواصلات ہے، یہ روڈوں سڑکوں کا وزیر مواصلات ہے، اور یہ جس نے تباہی مچائی ہوئی ہے کہ جو سڑک جہاں ٹوٹی ہے وہ دوبارہ نہیں بنی، تو کبھی اس نے اپنی کارکردگی نہیں دکھائی، اور یہ اتنے ڈھیٹ طریقے سے پریس کانفرنس کر رہا تھا، ابھی کر رہا ہے، میں ویسے ہی اٹھ کے آ گیا ہوں، میں ہنس رہا تھا یار۔ یعنی کہ جو اس کو سر آپ سمجھا سکتے ہیں جو اپنی غلطی تسلیم کرے۔ میں اگر اپنی غلطی تسلیم کروں نا کہ یار یہ میں نے آدھے بازو والی شرٹ پہنی ہے تو یہ سوری میں غلطی کر رہا ہوں، تو آئندہ میں پورے بازو والی پہن لوں گا۔ یا میں اگر کوئی آپ مجھے کہیں گے کہ یار یہ بات اچھی نہیں ہے تو میں اس کو بدل دوں گا، اگر میں تسلیم کروں گا۔ جو بندہ تسلیم ہی نہ کرے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے جو بندہ اپنی غلطی تسلیم نہ کرے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو معاف کرے گا جو اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگیں گے۔ اب دیکھیں نا، یہ آج اس نے ابھی بات جو مراد سعید کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ ہم نے کشمیر کا ایسا مسئلہ حل کیا کہ دنیا حیران ہے، اور دنیا میں کشمیر کے ایشو کو اجاگر کیا، جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں یہ مسئلہ دبا ہوا تھا۔ اب مجھے بتائیں اس کے اوپر آپ کو ہنسی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ بے شک اس کی آج نکال لینا، اس نے یہی کہا ہے کہ عمران خان نے آ کے کشمیر کے مسئلے کو پوری دنیا میں اجاگر کیا ہے، یہ ہمارا کریڈٹ ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہمارا کریڈٹ ہے۔ پھر کہتا ہے جی یہ ہم نے سی پیک کا بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ سی پیک پہ کام جو نواز شریف نے شروع کرایا تھا وہ انتہائی سلو ہو گیا ہے، اور اس کے چیئرمین کو فالتو ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں، جنرل سلیم باجوہ کو، کہ وہ اس کو مواصلات کو بھی دیکھے، یہ اطلاعات کو بھی دیکھے۔ کہتے نہیں، وہ الحمدللہ ہم نے پوری دنیا میں اس کا نام کیا ہے۔ کہتے نواز شریف اور زرداری کے دور میں پاکستان آئسولیٹ تھا، آج پوری دنیا میں پاکستان
کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور بڑے فخر سے ہم کہہ رہے ہیں، اور ان کے دور میں کوئی چیز نہیں ملتی تھی. آج ہم نے مہنگائی کو بڑے آسان طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ان کے دور میں چینی مافیا اور یہ ہے وہ ہے، اور این آر او ہم ان کو نہیں دیں گے، جو مرضی کرتے رہے، اور ہم نے کوئی این آر او نہیں دیا. انہوں نے کلبھوشن کے لیے وہ انٹرنیشنل کورٹ میں گئے تھے، ہم نے اس کو الٹا کچھ نہیں کیا. یعنی کہ دھڑلے سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سارا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک کر دیا ہے، اور پہلے آپ نے نہیں کیا تھا. کہیں بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہا، کہیں بھی. تو ایسے لوگوں کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں جو آج بھی کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کو ہم نے آسان طریقے سے کنٹرول کیا ہے؟ تو بجلی کے حوالے سے بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کے منصوبے تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کو نوازا ہوا تھا. نہ وہ جنگی ترین کی بات کر رہے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو کہے جی کہ ہاں ہم یہ ٹھیک کر دیں گے. کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، اور اتنی بونگیاں مار رہا ہے وہ فرزند زرداری. اپنی بات کیوں نہیں بتاتا یہ کہ جناب اس کے تو پیپروں میں پشاور یونیورسٹی میں جواب لکھ کے دے دیا ہے کہ یہ 3 پیپروں میں فیل ہے. تو ان لوگوں کو اخلاقی طور پہ استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ لیکن دوستوں اخلاقیات وغیرہ ان میں نہیں ہے. ان کا یہ ہے کہ وہی ہٹلر والی پالیسی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ پوری دنیا اس کو سچ سمجھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے. اب پی آئی اے کو دیکھیں، پی آئی اے کے حوالے سے ہم نے پی آئی اے میں جناب یہ احتساب کیا ہے اور تطہیر کی ہے، اور ہم اس کو بہترین ادارہ بنا رہے ہیں. بتائیں، جب سے یہ اسمبلیاں لگی ہیں جو ان کا کام ہے نا قانون سازی کرنا، وہ زیرو ہوئی ہے، زیرو. کوئی قانون سازی نہیں ہوئی، جبکہ انہوں نے اپنی تنخواہیں ہر چیز اپنی مراد بے شمار زیادہ بڑھا دی ہوئی ہیں. اور کل وہ لکھا ہوا آ رہا تھا کہ ایک پاکستان میں ایک ایسا ہوٹل ہے جہاں پہ 1 روپے کا یہ چائے کا کپ ملتا ہے، 1 روپے کا جناب یہ پانی کی بوتل ملتی ہے، 5 روپے کی سبزی ملتی ہے، سبزی کا گوشت روٹی ملتی ہے، اور 12 روپے کا گوشت ملتا ہے. یہ ایک وہ آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ غریب جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ غریب جگہ قومی اسمبلی کا کیفیٹیریا ہے، جہاں پہ 1 روپے کی چائے ملتی ہے، غریب لوگوں کے لیے ہے. کسی نے تنظیم بھیجا ہوا تھا. تو انہوں نے اس طرح کی کوئی اصلاح نہیں کی جس کے اوپر آج ہم کہیں چلے یار دشمنی میں بناتے ہیں، ہم ان کے لیے کوئی ایک ویڈیو بھی بنا دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مراد سعید کا ڈومین ہی نہیں ہے کہ وہ بلاول بھٹو کی ہر تقریر کا آ کے جواب دے. وہ عمران خان کا لگتا کیا ہے بھائی؟ کیا لگتا ہے؟ وزیر اطلاعات وہ ہے، کیا اسے کہتے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ وڈے پیو دا نکا پتر، شبلی فراز، ٹھیک ہے نا، جو ایسے کر کے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور پریس کانفرنس کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. اتنا سینئر آدمی ہے اور اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میری اس میں انسلٹ ہے. میں کسی کا پی این بن کے یا وہ بن کے آتا ہوں، اور وہ تقریر کر رہا ہوتا ہے، یہ بیٹھا ہوتا ہے تاکہ پوری میڈیا اس کو دکھائے. تو دوستو بات آج کی جو ویڈیو بنانے کی یہ ہے نا کہ جو بندہ اپنی غلطی تسلیم نہیں نہ کرتا وہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. وہ چاہے مذہب ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے کوئی چیز بھی ہو. ہاں جو غلطی کو تسلیم کر لے اور کہے کہ جی سوری مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کے اصلاح کے 95% پوائنٹ ہوتے ہیں کہ وہ اس کی اصلاح ہو جائے گی. اگر ایک بندہ غلطی مانتا ہی نہیں ہے کہ میں غلط ہوں، اس کی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو انہی الفاظ کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو ختم، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.